السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر عامر شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام کا مقصد ناظرین کو مختلف بیماریوں کے بارے میں مفید معلومات پہنچانا ہے۔ آج کے پروگرام موضوع قبض بیماریوں کی ماں ہے۔ اس پروگرام کا پہلا، دوسرا اور تیسرا حصہ ناظرین آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ چوتھا حصہ جو ہے لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ جی، ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں مکرم ڈاکٹر نذیر احمد مظہر صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے ہمارے ناظرین کو قبض کے حوالے سے بے شمار مفید معلومات فراہم کی ہیں، اسی سلسلے میں آپ ہمیں بتاتے چلیں کہ جب کہ آج کل کی غذائیں یعنی ایندھن ایسا ہو گیا ہے اور ہماری عادات ہماری فطرت ثانیہ بن چکی ہیں، تو ہم کیا کریں اس حوالے سے؟ یہ جب تک ہم اپنی عادات تبدیل نہیں کریں گے اس وقت تک قبض اور بیماریوں کا سلسلہ یہ چلتا رہے گا، رواں دواں رہے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عادات کو تبدیل کریں، جس طرح کہ انگریزی کا مقولہ ہے کہ ہیبٹ از دی سیکنڈ نیچر۔ عادت جو ہوتی ہے انسان کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ اب جو عادت ہے کھانے پینے کی، جو ہماری غلطیاں ہیں، یہ فطرت ثانیہ نہیں بلکہ فطرت اولیٰ بن چکی ہے، فطرت کا حصہ بن چکی ہے۔ کیونکہ خاص طور پر ہمارے بچے جو ہیں وہ ایسے ماحول میں پرورش پا رہے ہیں، کھانے پینے کے جو غلطیاں ہیں ایسی صورت میں، تو وہ بھوکا رہنا تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جو ان کی عادت میں چیز داخل ہو گئی ہے، جس قسم کا وہ ناشتہ پسند کرتے ہیں، جس قسم کے پیزے، برگر اور میدا کی دوسری اشیاء جو وہ پسند کرتے ہیں، اور کولا مشروبات ہیں اور ایسی چیزیں ہیں جو بلبلے چھوڑنے والی یا جوسز ہیں، یہ ایسی غذائیں ہیں جیسا کہ میں اس کو بار بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مختلف جو مجالس ہوئی ہیں ان میں، اور بعض دفعہ کسی چیز کا جو تکرار ہوتا ہے وہ مفید ثابت ہوتا ہے، اور بعض دفعہ وہ جو ریپیٹیشن یا تکرار ہوتا ہے وہ مضر بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ میں مفید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مختلف زاویہ ہے نگاہ سے اس کے جو مختلف تاریک گوشے ہیں، ریپیٹیشن کے نتیجہ میں ان کے اوپر روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ گو ناظرین، یا آپ اس بات میں تکرار محسوس کریں گے، لیکن یہ تکرار جو ہے مختلف چونکہ زاویوں سے روشنی ڈالی جا رہی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری بلکہ مفید ہوگا۔ تو جو ہے نا، جہاں تک فطرت ثانیہ کا تو یہ انتہائی نقصان دہ بات ہے، کیونکہ ہم ان چیزوں کو جو ہماری صحت کے لیے غیر مفید بلکہ انتہائی مضر ہیں، ان کو ہم اپنی حقیقی غذا اور خوراک سمجھنے لگ گئے ہیں، اور ان میں کیمیکلز ہوتے ہیں، اور وہ ایسی شکل میں ہمارے سامنے پیش ہوتی ہیں چیزیں کہ وہ ہمارے معدے میں، انتڑیوں میں، نظام ہضم میں وہ جم کے بیٹھ جاتی ہیں، نکلنے کا نام نہیں لیتی، اور وہ جو کیمیکل ہوتے ہیں وہ ہمارے خون میں جذب ہو جاتے ہیں، جن کے نتیجہ میں رنگا رنگ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ بالخصوص اول طور پر تو قبض پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد باقی بیماریوں کے جو ہے لشکر اور افواج پیدا ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا کم خوری عمدگی، ہاضمہ عمدگی صحت کے لیے مفید ہے، اور اس سے بھی کیا قبض کا ازالہ ہوتا ہے؟ کم خوری دراصل یہ جو قدرت کے وضع کردہ اصول ہیں ان میں سے اول یہ ہے کہ انسان کم کھائے۔ مثال کے طور پر اگر ایک گرائنڈر ہے، اس میں ایک چیز ہم گرائنڈ کرتے ہیں، اس کی کیپیسٹی اگر 1 کلو کی ہے تو اس میں اتنی چیز ڈالی جائے جو اس کو گرائنڈ کر سکے، اور اگر اس میں زیادہ اس کے اوپر لوڈ ڈالا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی جو مشینری ہے اس کو وہ خراب کرے گی۔ انسان کا معدہ 1.25 کلو یا 1.5 کلو یا لیٹر، 1.25 کلو سے 1.5 لیٹر یا زیادہ سے زیادہ 1.25 لیٹر جو ہے اس کی کیپیسٹی ہے، اس کو بھرنا نہیں چاہیے اس کو، بلکہ کم ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ جب غذا کھائی جاتی ہے تو پھول کے کچھ عرصے کے بعد جو بھوک کا احساس ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے چاہیے تو یہ ہے کہ ہم اس کو پورا بھرنے کی بجائے اس کو کم رکھیں، لیکن ہم کرتے یہ ہیں کہ اگر اس کی 1.25 لیٹر، 1.5 لیٹر یا 1.25 لیٹر زیادہ سے زیادہ میکسیمم کیپیسٹی ہے تو ہم اس کے اوپر زیادہ لوڈ ڈالیں کہ چونکہ عادی ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجہ میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کم خوری کے بارے میں قرآن کریم میں واضح طور پر
ارشاد ہوا ہے کہ کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اس میں اسراف نہ کرو۔ پھر ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کم خوری علاجوں کی ماں ہے، یا دوسرے لفظوں میں پرخوری جو ہے وہ بیماریوں کی ماں ہے۔ تو جب کم کھایا جائے گا تو اس میں جو ضروری جو اس کا میٹابولزم یا عمل استحالہ جو ہے وہ آسانی سے واقع ہوگا، اس میں جو لعابات یا جوسز یا اس طرح کر کے معدہ کی رطوبات شامل غذا ہوتی ہیں وہ اس قدر مقدار میں ہوں گی کہ جس سے وہ صحیح طور پر نظام ہضم کا عمل تکمیل پا سکے گا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ انسان کو کمر سیدھی رکھنے کے لیے چند لقمے غذا کافی ہے، لیکن اگر اس نے لازماً زیادہ ہی کھانا ہو تو معدے میں 1/3 حصہ کھانا، 1/3 حصہ پانی اور تیسرا حصہ جگہ سانس لینے کے لیے خالی ہو۔ تو اس طرح کر کے اور واقعات بھی ہیں کہ جس طرح ایک بادشاہ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک طبیب کو بھیجا، اور تاکہ آپ اور آپ کے صحابہ کی خدمت کر سکے۔ وہ ایک عرصہ تک رہا لیکن اس کے پاس کوئی بھی مریض نہ آیا، تو اس نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ مجھے تو خدمت کے لیے بھجوایا گیا تھا اور میرے پاس اس عرصے میں کوئی مریض نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اصل میں نے خود بھی اس بات پہ گامزن ہوں اور میرے صحابہ بھی کہ اب جب تک بھوک خوب نہ چمکے اس وقت نہ کھاؤ، اور جب کھاؤ تو معدے کا ایک حصہ خالی رکھو۔ تو یہ ایک سنہری اصول ہے جس کے اوپر جتنے بھی محققین ہیں بالخصوص فطری علاج سے جو متعلق ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ کم خوری علاجوں کی ماں ہے اور یہ بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی عمدگی کے ساتھ قرآن و سنت کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتایا ہے کہ سنت پر عمل کرنے سے انسان صحت یاب ہو سکتا ہے اور اس پر عمل نہ کرنے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اگر پرخوری سے بچنے کا مؤثر طریقہ کیا ہے؟ مؤثر طریقہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معدے کا 1/3 حصہ خالی رہنا چاہیے۔ اگر کسی شخص کو وہ اندازہ لگاتا ہے کہ اس کو 3 سیب 3 ایپل یعنی 3 سیبوں کی بھوک ہے، طلب ہے، ڈیمانڈ ہے، تو وہ اس قدر مقدار خوراک یا فرض کیا 3 روٹیوں کی اگر بھوک ہے تو وہ اس قدر مقدار خوراک یا غذا دسترخوان پر رکھے کہ وہ کھانے کے بعد بھی اس کا تیسرا حصہ معدہ کا لازماً خالی رہے۔ تو باقی جو غذا ہے وہ پرے ہٹا دی جائے، دور رکھ دی جائے اور اسی کے اوپر قناعت کرنا سیکھا جائے۔ اس سے بہتر اور کوئی اصول نہیں ہمارے تجربے میں۔ اگر کسی اور دوست کسی اور صاحب کے تجربہ میں کوئی سے اچھا اصول ہو تو وہ میں بتا دیں۔ اتنی غذا معدے دسترخوان کے اوپر رکھیں جو کھانے کے بعد بھی آپ کے معدے کا تیسرا حصہ لازماً خالی رہے۔ ڈاکٹر صاحب غلہ جات پھل سبزیاں وغیرہ بھی قبض کے لیے مفید ہوتی ہیں؟ ان میں چونکہ ریشہ فائبر زیادہ ہوتا ہے اس لیے یہ قبض کے لیے قبض کے ازالہ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور غلہ جات میں مثلاً گندم کا جو دلیہ ہے اس کے بارے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عربی میں تلبینہ اس کو کہا جاتا ہے دلیے کو۔ تو وہ جو تلبینہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ تلبینہ جو ہے دلیہ جو ہے یہ انتڑیوں کو معدے کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح کہ میلا کچیلا چہرہ دھونے سے انسان کا چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو آج کل جو اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں بنی بنائی ملتی ہیں، جیسے اوٹ میل ہے، جو کا بنا بنایا دلیہ ہوتا ہے، فریش اس کو لے لیا جائے، اس کو بنایا جائے، اس میں جو کے چھلکے بھی ہوتے ہیں، ہول ویٹ بریڈ ہے، یہ اناج ہیں، غلہ جات ہیں، کارن مکئی کی چیزیں ایسی بنی ہوئی ہیں، دردرا ایک قسم کا سفوف ہوتا ہے اور اس میں سے جو کچھ ہول ویٹ جس کو کہا جاتا ہے، ویٹ بران یا برین بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس میں چوکر ملا ہوا ہوتا ہے اور السی کے بیج بھی ہوتے ہیں، یہ معدے کو اچھی طرح صاف کرتے ہیں اور قبض سے انسان کو بچاتے ہیں۔ تو پھل اور سبزیاں وغیرہ کو پھل انتہائی مفید ہے، لیکن بعض لوگوں کی ہو سکتا ہے کہ پھل جو ہے وہ ان کی معاشی دسترس سے باہر ہوں، چونکہ ان میں کوئی چیز ملاوٹ تو کی نہیں جا سکتی، تو ان کا جو ہے نا میٹابولزم یا عمل استحالہ وہ آسان ہوتا ہے اور یہ جلدی نظام ہضم میں سے گزر کر تو فضلہ جو ان کا بنتا ہے وہ اور چیزوں کے ساتھ لے کے جاتا ہے اور اس سے قبض کشائی بھی خوب ہوتی ہے اور بیماریوں سے بھی انسان بچا رہتا ہے۔
پھلوں میں جو دوسرے پھل ہیں، اس کے علاوہ ڈرائی فروٹ ہیں، بینز ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں تو جو فائدہ مند ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا مختلف لوگ یہ بتاتے ہیں کہ امرود جو ہے یہ قبض کے حوالے سے کافی مفید پھل ہے اور سستا بھی ہے، اس کو ہر امیر غریب استعمال کر سکتا ہے، سستا تو تو آپ نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کیا مشورہ دیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے، اس کی افادیت سے تو انکار نہیں، لیکن سستا جو آپ کہہ رہے ہیں یہ مجھے اس بات سے اتفاق نہیں ہے۔ شاید آپ کے لیے سستا ہو یا آپ کا کوئی سورس ہو جہاں سے آپ کو سستا مل جائے۔ تو بہرحال پھل جو ہے آج کل چونکہ مہنگائی کا دور ہے، بالخصوص جو غریب ممالک ہیں وہاں پھلوں کا حصول اتنا آسان نہیں رہا، کافی مہنگا ہے۔ تو دیکھ لیں، ایسی اور کئی چیزیں ہیں جڑی بوٹیوں میں سے، جس طرح کہ میں نے اسبغول کا ذکر کیا تھا۔ اسبغول فائدہ مند چیز ہے اور اس کا جو فائبر ہوتا ہے وہ بہت سستا پڑتا ہے۔ وہ کمپنیوں نے تو اس کو نا کچھ مختلف رنگ دے کے برانڈ بنا کے تو بہت مہنگے داموں بیچتی ہیں، لیکن یہ بہت سستی چیز ہے، ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ تو خمل چیز کو فلیکس سیڈ یا لن سیڈز کہا جاتا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے ہمارے ناظرین کو تفصیل کے ساتھ پھل اور سبزیوں وغیرہ کے بارے میں آگاہی دی ہے، اسی طرح مختلف ایکسرسائز ہیں، ورزشیں ہیں، یوگا ہے، کیا یہ بھی جسم کو فائدہ دیتی ہیں؟ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا کوئی ایسی ورزش بھی ہے جس سے قبض کے مریض کو فائدہ ملے اور وہ قبض سے چھٹکارا حاصل کر سکے؟ میں اس طرف آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو نیچرل قسم کی ہیں اور ان سے قبض کا ازالہ ہوتا ہے۔ مثلا اگر انجیر 5-6 عدد کھا لی جائے گرم دودھ کے ساتھ تو اس سے قبض کا ازالہ ہوتا ہے۔ اخروٹ 25 گرام اگر اس کا جو مغز ہے وہ کھا لیا جائے، اس سے قبض کا ازالہ ہوتا ہے۔ مغز بادام ہے، میٹھے ہوں تو وہ اگر 25 گرام کھا لیے جائے نیم گرم دودھ کے ساتھ، چائے کے ساتھ، وہ فائدہ مند ہے۔ مربع ہرڑ ہے تو مربع ہو یا ویسے اس کا سفوف کیا ہوا ہو تو وہ فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ اتریفل، اتریفل کا مطلب ٹرائی فروٹ یعنی 3 پھل، تو اتریفلات جو ہوتے ہیں اس میں ہرڑ، بہیڑا، آملہ، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، اور ان کا سفوف بنا لیا جائے یا صرف آملہ کا سفوف ہو، گرائنڈر میں بہت آسانی کے ساتھ اس کو پیس سکتے ہیں، تو وہ اگر کھا لیا جائے تو وہ معدے کو طاقت بھی دیتا ہے اور بغیر معدے میں خراش پیدا کیے وہ انتڑیوں کو صاف کر دیتا ہے، انتڑیوں میں کوئی خراش نہیں پیدا کرتا۔ اس کے علاوہ املی کا استعمال ہے، یہ 10 سے 50 گرام تک، ہر ایک کی اپنی طبیعت مزاج ہے، تو اگر اس کو بھگو کے رکھا جائے، اس کا پانی جو ہے نتھار کر اس میں چینی ملا کر یا گلقند ملا کر، تو جس طرح اب مثلا ڈائبیٹک جو پیشنٹ ہو، ذیابیطس کے مریض، ان کے لیے تو ٹھیک نہیں ہے کہ وہ چینی ملائیں، لیکن بہرحال اس میں اس کو پھیکا استعمال کر سکتے ہیں، ہلکا سا نمک ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح کر کے آلو بخارا ہے، خشک آلو بخارا، یا ویسے جو پھل کی شکل میں اس کو، یا اس طرح کر کے پرون جوس ہے، اس کے جوس ملتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کوار گندل جس کو ایلو ویرا کہا جاتا ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، کوار گندل کا جوس مل جاتا ہے جس کو ایلو ویرا جوس کہا جاتا ہے، وہ استعمال ہو سکتا ہے۔ پھر مارکیٹ میں بنی بنائی چیزیں جو لوگ خود بنانے سے ذرا کوفت محسوس کرتے ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ اطریف الزمانی یا اطریف المسل یا اطریف الاسطوخدوس یا اطریف الکشنیز، اس طرح کے اطریفلات جو ہیں، اطریفل اس کا مفرد ہے اور اطریفلات اس کی جمع ہے، وہ بازار سے تیار شدہ لے لیں، یا ہب سرنجا ایک دوائی ہے، کسی اچھے قابل اعتماد دواخانے یا فارماسیوٹیکل دوا ساز کمپنی کی چیزیں تیار کردہ لے لیں، کیونکہ ان کو گھر میں بنانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ ہب سرنجا میں ہرڑ بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ سرنجا شیریں ہوتی ہیں جو دردوں کے لیے بھی فائدہ مند ہیں اور معدے کی انتڑیوں کی صفائی کرتی ہیں، اور اس میں ایلو ویرا یا مصبر بھی ہوتا ہے، تو یہ چیزیں فائدہ مند ہیں، ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا ورزش کے حوالے سے،
آج کا انسان بیٹھ بیٹھ کے چونکہ مشینی دور ہے، مشینوں سے کام لیا جاتا ہے، ورزش بالکل تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے، اور بیٹھ بیٹھ کے وہ جو انتڑیوں کا نظام ہے اس قدر متاثر ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن سسٹم تقریباً جو مفقود ہو چکا ہے، اور اس کے نتیجہ میں قبض لاحق ہوتا ہے۔ تو چاہیے یہ کہ ایکسرسائز کی جائے، واک کی جائے، چہل قدمی کی جائے، ٹہلا جائے، اگر کوئی ورزش کر سکتے ہیں تو وہ، لیکن جو بوڑھوں کے لیے جو گھر پہ اگر وہ کرنا چاہیں، باہر نہیں نکل سکتے سردی کی وجہ سے یا موسم کی وجہ سے، تو وہ یوگا کی جو ایکسرسائزز ہے میرے خیال میں بہت فائدہ مند ہے۔ انڈیا سے ایک پروگرام آتا ہے، بابا رام دیو ایک ہندو ہیں، اور وہ معاشرے کی میرے خیال میں ان ورزشوں کے ذریعہ سے اچھی خدمت بجا لا رہے ہیں۔ تو وہ جو پروگرام ہے اگر وہ دیکھا جائے تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے ناظرین کو اس سے متعارف کرائیں، اور وہ ایک بہت اچھا پروگرام ہے میرے خیال میں۔ کیا یہ پروگرام کسی سی ڈی کی شکل میں بھی دستیاب ہے؟ سی ڈی کی شکل میں دستیاب ہے، سی ڈیاں اس کی ملتی ہیں، تو ان سی ڈی میں سارا کچھ واضح طور پر بتایا جاتا ہے، اور یہ جن لوگوں نے اس کے اوپر، میں نے ذاتی طور پر خود بھی دیکھا ہے کہ وہ بہت کانسٹیپیشن کے لیے، قبض کے لیے بہت مفید اس میں ایکسرسائزز بتائی ہوئی ہیں، اور ایسی ورزشیں نہیں ہیں جن میں بھاگنا دوڑنا پڑے یا کوئی ایسی بات ہو، وہ بہت سمپل اور سادہ ہے، اور قبض کے ازالہ کے لیے بہت مفید ہے۔ ناظرین، جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی آپ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ بابا رام دیو کے پروگرام جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، یہ یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں اور سی ڈی کی شکل میں بھی دستیاب ہیں، تو مجھے امید ہے کہ ہم سب ان پروگرام کے بارے میں بہتر سے بہتر رنگ میں فائدہ اٹھانے والے ہوں گے۔ تو آج کا پروگرام ہمارا اسی پہ ختم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔